किताबिह المحكم وخطابه المتقن وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحیم وكل شيء احصيناه في امام مبین مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اچھا تھوڑا سا اگر آپ آگے آ جائیں، کوئی سہارا محمد والے محمد سے بڑا کائنات میں ہے کوئی؟ آگے آ جائیں، بآواز بلند صلوات پڑھیں سارے۔ ذات واجب ہم سب کی حاضری بارگاہ سیدہ میں قبول فرمائے۔ جتنے مومنین مومنات جتنے قدم گھروں سے چل کر آئے ہو، ملکہ عالمین کے بچوں کا صدقہ اللہ آپ کو قدم قدم پہ ثواب عظیم عطا فرمائے۔ بے حق محمد والے محمد کے صدقہ میں بانی اشرا سید اسد حسین نقوی صاحب کے رزق میں عزت میں زندگی میں اللہ اضافہ فرمائے۔ بے حق محمد والے محمد کے صدقہ میں مالک سید اسد حسین نقوی صاحب کے بچوں کی زندگی دراز فرمائے۔ ہمارے حقیقی وارث مولا امام زمانہ کا اللہ جل ثبور فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات کی عبادت دوبارہ فرمائے۔ میرے واجب الاحترام، میرے نوجوان دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے اللہ کی نائب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سورہ یاسین سے ایک آیت کو تلاوت کیا ہے، جسے آپ نے سماعت فرما کر ثواب عظیم حاصل کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کا اختیار جو ہے یہ امام مبین کو لیا ہے۔ میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولتے ہیں کہ ہر چیز کا اختیار جو ہے، کنٹرول جو ہے، یہ امام مبین کو دیا ہے۔ میں یہاں دو تین مکاتب فکر کا ترجمہ پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ گفتگو جو ہے وہ آپ کے لیے بھی آسان ہو سکے اور میں بھی ایسے طریقے کے ساتھ اپنے موضوع کو نبھا سکوں۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا سورہ یاسین کی، اس کے متعلق شاہ رفیع الدین محدث دہلوی نے اس کا یہ ترجمہ کیا کہ ہم نے ہر چیز کو لوح محفوظ پہ لکھا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے اسی آیت کا ترجمہ کیا کہ ہم نے ہر چیز کو بیچ کتاب کے لکھا ہے۔ یہ جتنے مکاتب فکر کے ترجمے ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو لوح محفوظ پہ لکھا ہے۔ بڑا اہم موضوع ہے میرا، امامت پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ امامت اور ولایت پہ مجھے کہا گیا ہے کہ دو انہیں بھی آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ دیکھیں یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے نا، مزیداری کی بات یہ ہے کہ اس کا نمبر بھی 12 ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے ہر چیز کا علم جو ہے، اختیار جو ہے، یہ امام مبین کو دیا ہے۔ میں پہلا جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، مجھے پتہ چل جائے گا میں نے پڑھنا کتنا، آپ نے سننا کتنا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اللہ فرما رہا ہے ہم نے ہر شے کا اختیار جو ہے یہ امام مبین کو دیا۔ ساتھ کھانا پہلا جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں میرے پریشان چپ چاپ دوستوں، یاد رکھنا جس بندے کا امام اچھا ہوگا نا اس بندے کا انجام اچھا ہوگا۔ اس کی تھوڑی سی سیٹنگ کریں گے بآواز بلند صحابہ سے، یہ ایسے جیسے میں کسی کنویں میں بول رہا ہوں۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں سارے۔ مجھے بذات خود نہیں پتہ چل رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو ان کو کیا پتہ چلے گا کہ یہ کیا سن رہے ہیں۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں اب سارے۔ جس بندے کا ماجد بھائی امام اچھا ہوگا اس بندے کا انجام اچھا ہوگا۔ میں ایک بات سے آغاز کرنے لگا، میرے استاد محترم قبلہ ضیاء صاحب بندگی اعظم کے بیٹے تھے، وہ جب قبلہ پڑھنے کے لیے گئے تھے یورپ میں مجالس، تو انہوں نے اس ٹاپک پہ وہاں اشرے پڑھے۔ تو جب انہوں نے اشرا پڑھا تھا تو کچھ لوگ اٹھ کر ان کے پاس آ گئے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی بسم اللہ۔ انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب قرآن میں جہاں بھی امام کا لفظ آیا ہے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے امام کا ذکر آیا ہے، تو انہوں نے قرآن کی ایک اور آیت پڑھی، انہوں نے کہا سنو، یہاں تک کہ نہیں، یہ سورہ بنی اسرائیل کی انہوں نے آیت کی تلاوت کی، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہر چیز کا اختیار ہی امام
مبین کو نہیں دیا ہے، بلکہ روز محشر ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اب اللہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں مولانا صاحب، اصل میں بات یہ ہے کہ ہر کسی کو ماں کے ساتھ پکارا جائے گا۔ میں جملہ ہدیہ کرنے لگا کہ بلا قرآن کی آیت کی روشنی میں، کیونکہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ فرما رہا ہر کسی کو روز محشر اس کے امام کے ساتھ صدا دی جائے گی، اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں قبلہ ماں کے ساتھ پکارا جائے گا۔ قبلہ نے بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا سرکار ہمیں باپ کی پرابلم نہیں ہے، ماں کے ساتھ اسے پکارا جائے گا جسے اپنے باپ کا پتہ ہی نہیں۔ میں رکنے لگا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہاں رو کر نا اس آیت کو بھی رو کر ایک اور جملہ آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ یہ قبلہ جو منصب امامت ہے ہمارے فقہ جعفریہ میں، منصب امامت جو ہے یہ عطیہ خدا بندی ہے، اسے جب بھی بناتا ہے امام بناتا ہے۔ اب قبلہ دو چیزیں مذہب جعفریہ میں بہت اہم ہیں، ایک امامت دوسری ولایت۔ میرے ساتھ بولتے ہیں نا، میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولتے ہیں نا۔ اب دیکھیں امامت دوسری ولایت، یہ میرے مولا علی کی ولایت وہ ولایت ہے کہ جس فرشتے نے اس کا اقرار کیا اللہ نے اسے سید الملائکہ بنا دیا۔ ساروں کہتے ہیں نا، میرے ساتھ بولتے ہیں نا، فرشتوں میں سے جس فرشتے نے میرے مولا علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے نا، اللہ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ جس پانی نے میرے مولا علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے اللہ نے قبلہ اسے زمزم بنا دیا۔ انسانوں میں سے سب سے پہلے جس نے میرے مولا علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے اللہ نے انسانوں میں سے اسے قبلہ سردار بنا دیا۔ جن پتھروں میں سے پہلے جس پتھر نے علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے اللہ نے اس نے جبلی عقیق بنا دیا۔ معصوم فرماتے یہ جبلی وہ پتھر ہے کہ جس نے ہمارے دادا علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے۔ جانتا میرے ساتھ آپ نے ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ یہ جبلی عقیق وہ پتھر ہے کہ جس نے ہمارے دادا علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جو بندہ یہ جبلی عقیق کی انگوٹھی پہن کر، یہ جبلی عقیق کی انگوٹھی پہن کر ایک نماز پڑھتا ہے اللہ 100 کا ثواب دیتا ہے۔ جو ایک رکعت پڑھتا ہے اس پتھر کو پہن کر جو پتھر علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے معصوم فرماتے ہیں اللہ 100 کا ثواب دیتا ہے۔ پوچھنا یہی ہے جو پتھر علی کی ولایت کا اقرار کرے جب اس کے نماز میں آنے سے نماز باطل نہیں ہوتی تو پھر علی کے آنے سے کیسے ہوتی؟ جی مالک آپ کو سلامت رکھے۔ قبلہ جس نے بھی علی کی ولایت کا اقرار کیا، جس نے بھی کیا اللہ نے، اگر ملائکہ نے کیا اللہ نے اسے سید الملائکہ بنا دیا۔ اب ایک بات اور میری ذہن میں رکھنا، اللہ کا قرآن میں فرمانا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر کسی کو امام کے ساتھ پکاریں گے تب روز محشر۔ اب کہا گیا نہیں اسے پکارا جائے گا ماں کے ساتھ، اگر ماں کے ساتھ ہوتا تو پھر قرآن کی آیت اس طرح آنی تھی یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہر کسی کو اس کی ماں کے ساتھ ہوتا، لیکن اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ سال اٹھانا میں جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں سید بادشاہ، جب ہمارے امام کے مقابلہ میں کوئی بندہ نہ ملا تو یہ امام کے مقابلے میں ماں لینا۔ مولا کو سلامت رکھے، مولا کو سلامت رکھے۔ امام اب دیکھیں بندے جی ماں کے ساتھ پکارا جائے گا۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن ہمیں تو بتا روز محشر جو ماں جو ہے یہ اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرے گی؟ میں پھر قبلہ آیت پڑھتا ہوں سورہ